يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام و ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی ذی وقار صدر اجلاس حضرت مولانا ابراہیم صاحب بقیت السلف حفظہ اللہ، جو شاید اپنی ناسازی طبیعت کی وجہ سے تشریف لانے سے معذور ہیں. ناظم اسٹیج حضرت مولانا شمشاد صاحب، اسی طرح سے حضرت مولانا حافظ شکیل احمد صاحب، دیگر علماء کرام، اکابرین معززین شہر اور قائدین ملت و قوم یا قوم ملت، حاضرین کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج سرزمین ککرہوہ سدھارتھ نگر میں پہلی دفعہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم جتنا کہیں اور سنیں اللہ اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میرا جو موضوع ہے اسلام اور رواداری، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کروں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اہلیان ککرہوہ اور قرب و جوار یا جن احباب اور حضرات نے یہ عظیم الشان اجلاس عظمت اسلام کانفرنس منعقد کی ہے، ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں، ان کے ساتھیوں کا بھی جنہوں نے مجھے چیز کو اس لائق سمجھا اور اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ دام درم قدم سخن جس طرح سے بھی جنہوں نے بھی ان کے دست و بازو بن کر ان کا تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو اور جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں، دوست احباب بھائی بہن ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کی گردنوں کو اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. بار الہ ہماری زندگی کے اندر خوشی و مسرت کی برکھا برسائے. اللہ عز و جل ہمارے غربت و افلاس کو ختم فرمائے. رزق کی ہر طرح کی فراوانی اور روزی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آئیے اپنے موضوع کی میں وضاحت کروں. اسلام اور رواداری. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ اور اسلام میں رواداری کیا ہے؟ رواداری کا مفہوم اور معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. رواداری کا مطلب پہلے سمجھ لیں، پھر میں اسلام کا بھی معنی اور مطلب سمجھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، ہمیں بہت ساری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور ہمیں بہت سارے جوان بوڑھے بچے بھی ہیں جنہیں اسلام کا صحیح عرض، اسلام کا صحیح مفہوم، اسلام کی صحیح بنیادوں کا پتہ نہیں ہے. بیچاروں، ہم مسلمان کیوں ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اس لیے یہ بڑا حساس اور اسلام کی عظمت سے ریلیٹ موضوع، متعلق موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اس وقت میں مختصر سے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، میں اس موضوع کی اپنی وضاحت کر سکوں، اور آپ کو بھی اور جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کے علاوہ بھی جو دوسرے احباب اور افراد یہاں برادران وطن یہاں موجود ہیں
بارڈر پر جو نیپال اور بھارت کا جو بارڈر ہے، اس بارڈر میں جو واقعی بہت سارے افراد یہاں حاضر ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آج کا جلسے کا کیا مطلب ہے، وہ مطلب بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آج سمجھاؤں گا اس اسلام کی عظمت کے تعلق سے، اسلام اور رواداری کے تعلق سے، اسلام کے محاسن اور خوبیوں کے تعلق سے، اسلام کے عرض اور اس کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے ہمارے لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ عزیزان محترم، رواداری کہتے ہیں ہزار اختلافات، ہزار تفرقے کے باوجود بھی مل جل کر کے رہنا، سمانتا سے رہنا، ایک دوسرے سے مساوات اور برابری سے رہنا، اخلاق کا جوہر پیش کرنا، اخلاقیات جو اسلام کا مکمل اسلام ہے۔ رواداری کہتے ہیں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا، ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا، ایک دوسرے کی آرزوؤں کا، ایک دوسرے کی خواہشوں کا، ایک دوسرے ان کے عزتوں اور یا ان کی جو اپنی اقدار ہیں یا ان کے جو اپنے وقار ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اسی طرح سے بات چیت کرنا، ان کو اسی طرح سے اسی منزل اور مقام میں رکھ کر کے گفتگو کرنا جس کے وہ اہل ہیں، جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک شخص اپنے گاؤں کا رئیس ہے، صدر ہے، یا اپنے گاؤں کا چودھری ہے یا وڈیرا ہے یا بڑا ہے، پردھان ہے، آپ اس کو اس طرح سے ملے جس طرح سے اس کی حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک عام آدمی جو کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے ایک پردھان کو بھی، ایک لیڈر کو بھی، ایک قائد کو بھی، یا اپنے عالم کو بھی، یا اس صاحب حیثیت شخص کو بھی، بھلے وہ آپ کے مذہب کا، آپ کے دین کا نہیں ہے، وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کی فکر کا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے قوم کا بڑا ہے، اس کو اس مقام سے گرا کر بات کرنا یا اسے وہ مقام نہ دینا، یہ رواداری کے خلاف۔ اسلام کو کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ وہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی دین ہیں، ان تمام دینوں میں یہ اسلام ہی کو یہ خوبی اسلام کی ہے، اور یہ تو امتیاز حاصل ہے کہ اسے سب سے پہلے انزل الناس منازلہم کہ رواداری کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ انزل الناس منازلہم، لوگ جس حیثیت کے مالک ہیں اس حیثیت کا مقام اور رتبہ ان کو دیا جائے۔ اور یہ رواداریاں صرف یہ انسانوں ہی تک محدود نہیں ہیں، یا یہ رواداریاں صرف عہدے اور منصب والوں تک ہی محدود نہیں ہیں، یہ رواداریاں صرف بڑوں تک ہی سے محدود نہیں ہیں، یہ رواداریاں صرف مذہبوں کے درمیان ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کے ساتھ رواداری کا یہ حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ وفاداری کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ سمانتا اور برابری کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے محبت اور پریم اور امن اور شانتی، حتیٰ کہ جانوروں تک سے رواداری کرنے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے۔ وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مثالوں کے ذریعے سے میں اسے واضح کروں گا انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ رواداری کہتے کس کو ہیں؟ ہزار ٹولرنس، اس کو انگلش میں ٹولرنس بھی کہتے ہیں، ہزار اختلافات کے باوجود، ہزار آپسی دوریوں کے باوجود مل جل کر کے رہنا، یہ رواداری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بڑی خوبی بیان فرمائی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے اندر نافذ کیا۔ یہ اسلام کی رواداری کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے بلند ہو کے لہرا رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ اسلام کی رواداری کا نتیجہ ہے، یہ اسلام کی اسی خوبی کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو قریب سے دیکھتا ہے، جو اسے قریب سے سنتا ہے، جو اس کے آغوش میں آ کے اس کی چھاؤں میں آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ہی صحیح، وہ اپنے دکھ اور درد کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے یوں سمجھیے کہ وہ دائرہ اسلام میں، وہ اسلام کی آغوش میں آ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج اسلام انہی اپنی خوبیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اور ہمارے اندر جو عیب ہیں، وہ ان عیبوں ہم اتنے عیبدار ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں اور جن تک اسلام کتابی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، میڈیا کے ذریعے اسلام پہنچ رہا ہے، اور دوسرے ممالک خاص طور سے مملکت سعودیہ عربیہ جیسا ملک مختلف زبانوں کے اندر اپنی کتابوں کو دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، اس کو پڑھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، اسلام سے قریب آتے ہیں۔
عزیزان محترم بہرحال یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. میں آپ کو مختصر انداز میں آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاؤں گا. آئیے میں اپنے تمام مخاطبین کو، مرد ہوں، عورت ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے اسلام کا معنی اور مفہوم اور اس کا ارتھ کیا ہے. آپ سب جانتے ہوں گے، آپ کہتے ہوں گے کہ اسلام تو سب جانتے ہیں. نہیں، ہمیں بچے کو یہ بات بتانی ہے. ہمیں بچے بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو اور اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، برادران وطن کو، اپنے ہر پڑوسی کو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے یہ ہمارے آپ کے وجود کا مقصد ہے اس دنیا کے اندر. آپ مسلمان اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں یا آپ نے اسلام قبول کیا ہے کہ آپ صرف کھانا کھائیں، پئیں اور مال و دولت سمیٹیں اور ایسے عشرت کریں اس دنیا سے جناب علی شیخ صاحب کا لقب لے کر، علامہ الدہر کا لقب لے کر، یا بہت بڑے مقرر اور بہت بڑے حسین اور خوبرو ہو کر کے اس کا لقب لے کر کے دنیا سے چلے جائیں. آپ اس لیے نہیں پیدا کیے، آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اس اسلام کے معنی کو، اس مفہوم کو اور اس کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائیں. مسلمانوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں اور میرے دوستوں، یہ بات اپنے کانوں میں، اپنے دلوں میں بٹھا لو، اپنے کانوں میں ڈالو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. اسلام کا جو خاص مقصد ہے اس کو خود سمجھیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے. یہ ہے آپ کا مقصد. اور آپ جب اس غلامی میں رہیں گے، اللہ پھر آپ کا رتبہ، آپ کا مقام کتنا عظیم ہوگا. آپ غور کریں، چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، غلامی کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سرونٹ، ایک غلام، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، وردی پہن کر ایک عام شخص جو ہمارے درمیان پلا بڑا جوان ہوا اور جناب علی وہ ملک کی حفاظت کے لیے اس نے ٹریننگ لی، گورنمنٹ کا سرونٹ بنا اور جناب وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے معمول ہوا. اسے ایک لباس دیا گیا، اسے ایک پہچان دی گئی، اسے ایک بیلٹ دیا گیا، اس کو ایک بلے دیے گئے اور اس کو پولیس کا نام دیا. کیا نام دیا گیا اسے؟ بولو، اسے کیا کہا گیا؟ ہاں، پولیس. پولیس کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے. ایسے بھی نہیں کہ وہ درندہ ہے بیچارے، وہ ہمارے ہی درمیان گیا. اب ہے کچھ درندگی کرتے ہیں، وہ بات الگ ہے. ہمیں بھی بہت سارے بدماش انسانوں میں ایسے ہیں جو حیوانوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، تو ان کے لیے پولیس کا ڈنڈا کام آتا ہے. تو پولیس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. خیر، پولیس ایک یوں سمجھیے کہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے، حکومت کا غلام ہے یا حکومت کا یوں سمجھیے کہ سرونٹ ہے، یا ہم سب کا وہ ایک طرح سے محافظ ہے، رکشک ہے. وہ گاؤں کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں پولیس کرتی ہے. گورنمنٹ نے اسے اس بات کے لیے متعین کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ جو ڈریس پہنا ہوا، لباس جو پہنا ہوا ہوتا ہے، اس لباس میں وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے لوگ اسے عزت دیتے ہی نہیں دیتے. بولیے ذرا زور سے بولو. ہاں ایسا بولو جیسا لگے میں قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں، میں کم از کم جان والے لوگوں میں، مسلمانوں میں بول رہا ہوں. عزت ملتی ہے اس کو کہ نہیں ملتی؟ کیوں ملتی ہے اس کو؟ لیکن اگر وہی اپنا لباس اتار کر عام لنگی اور کرتا یا شرٹ پہن کر ادھر ادھر گھومے، اسے کوئی سلوٹ کرے گا؟ اسے کوئی عزت دے گا؟ بے شک کوئی حیثیت انسان تو عزت پائے گا، لیکن وہ ریسپیکٹ، وہ تکریم، وہ عزت، وہ رفعت جو اس لباس میں اسے حاصل ہو، جب وہ آن دا ڈیوٹی ہو، اس کو جو ریسپیکٹ ملتا ہے، وہ ریسپیکٹ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اسے نہیں ملتی. وہ ایک عام سا سادھارن سا منشیہ ہو جاتا ہے انسان. آپ بالکل چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، اس کو متعین کیا گیا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرے، ملک کے اندر امن و شانتی بھنگ کرنے والوں کو گرفتار کرے، ملک کے نظم و نسق کو، اس کے نظم و ویوستھا کو برقرار رکھے، ملک کے اندر کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، فساد نہ پیدا ہو، ملک کے اندر بگاڑ نہ. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یہ پولیس کا کرتویہ ہے. ایک مثال کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھایا. یہ دراصل ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ کچھ ذمہ داری حکومت نے اسے دی ہے. ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے
ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک عہد لیتا ہے، ایک پیمان لیتا ہے، دنیا اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور سچا معبود سوائے تیرے کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا سارے جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، زندوں کی پوجا ہو یا مردوں کی پوجا ہو، کسی کی بھی پوجا ہو، کھڑے کی پوجا ہو یا بٹھا کے پوجا ہو، پیڑ کی ہو، پودے کی ہو، کسی کی بھی ہو، جانور کی ہو، حیوان کی ہو، مٹی کی ہو، آسمان کی، سورج کی، دنیا میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے ان سب وہ سارے کے سارے جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ سب جھوٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ لا الہ، وہ جھوٹے معبود ہیں، وہ عبادتوں کے حقدار نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ سچی عبادت کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی ہے، پاک پروردگار ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، جس نے اشرف المخلوقات بنایا ہمیں انسانوں کو، اور ہمارے لیے دنیا بھر کی نعمتیں پیدا کی، ہمارے لیے دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، اور سب سے بہترین ویوستھا، سب سے بہترین سسٹم، ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا کیسے، ہمیں اس دنیا کے اندر جینا کیسے، وہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور ہم مسلمان جو یہ ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پوری زندگی آخری سانس تک، مرد ہوں یا عورتیں، یہ سب کے لیے ہم صرف اور صرف تیرے سسٹم کے تحت زندہ رہیں گے، اور اسی اسلام جو ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، ہم اسی اسلام کو فالو کریں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ساری دنیا کو اس اسلام کے تعلق سے لوگوں کو ان کا پریچے دیں گے، انٹروڈکشن کرائیں گے اسلام کا، کہ اسلام یہ ہے، اسلام کا تعارف یہ ہے، اسلام کی خوبیاں یہ ہے، یہی میرا مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پوری دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مرنا، جینا، تمام سب عبادتیں صرف رب العالمین کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو سمجھو، ہوش کے ناخن لو۔ شیطان نے ہمارے دلوں پر غفلتوں کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، آج ہم نے اسلام کو چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا، خلاص باقی وہ سارے کام ہم کرتے ہیں جو آج اسلام کے مخالفین، اسلام کے دشمن یا غیر مسلمین اپنے رسم و رواج کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج وہ تمام سب چیزیں شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں، چند مخصوص رسم و رواج کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارا لباس جو ایک اسلام نے بتایا مرتب کیا ہے، ایک پہچان ہوتی ہمارے لباس عام لوگوں کے لباسوں کی طرح، جو کفر و الحاد کے متوالے ہیں، جو کفر و الحاد میں غرق ہیں، ڈوب رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کی طرح ہمارے فیس، ہمارے چہرے غیر مسلموں کی طرح، ہمارے رسم و رواج، ہمارے گھر، ہمارے چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری زبانیں، یہ اسلامی تعلیمات سے خالی ہیں۔ ہماری مجلسیں اسلامی تعلیمات سے خالی ہیں، ہماری شادی بیاہ اسلامی تعلیمات سے خالی ہیں، ہمارا گھر اسلامی تعلیمات سے دور ہے، ہماری مسجدیں اسلامی تعلیمات سے خالی ہیں۔ جناب علی، ہم بہت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات بہت ساری غیر اسلامی رسم و رواج کا ملغوبہ بنتی ہیں۔ آج جو ذلت و رسوائیاں ہمارے سروں پر ڈالی گئی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے سے زیادہ اپنے سے کم اللہ تبارک تعالیٰ کو رحیم و کریم سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کا بچہ ہے، اندھا ہو یا لولا ہو یا لنگڑا ہو، چور ہو یا بدماش ہو، ہر ماں اور باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک میدان میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جب میدان جنگ ختم ہوئی، اس میدان میں لاشوں کو جمع کرنے لگے تو ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈھونڈ رہی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو اس عورت کو، دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کا بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ کہیں کھو گیا ہے۔ سنا کہ تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا کہ اس عورت نے اس بچے کو کہیں دیکھا اور دوڑ کے گئی اور اس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا اور دودھ اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ اتنی شفقت بھری جنگ میں بے پرواہ ہو کر، لاشوں سے، تلواروں سے، تیروں سے، تفنگوں سے، دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر ایک ماں نے بھری جنگ کے میدان میں اپنی چھاتی کھول کر اپنے لاڈلے، اپنے بچے، لگتے ہوئے بچے کے منہ میں ڈالی۔ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔
اتنی محبت کی شفقت، بھول گئی وہ جنگ کی آگ کو، بھول گئی وہ تیر کو، تلوار کو، بھول گئی دشمنوں کے گھیرے کو، بھول گئی وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، دیکھو میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ چھینو اس کے بچے کو اور جلتے ہوئے آگ میں ڈالو، کیا یہ ڈال سکتی ہے؟ اجازت دے گی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، یہ اپنی جان دے سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو انگار میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا خیال ہے اللہ اس سے بھی کہیں، یہ 99 رحمتوں کا مالک اللہ عز و جل اکیلا ہے، یہ ایک رحمت جو دنیا میں نازل فرمائی ہے، جو تمام حیوان، چرند، پرند، انسان، مخلوقات، جانداروں نے تقسیم کر دی ہے، اس ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو جو 99 رحمتوں کا اکیلا مالک ہو وہ بھلا اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ مثال دے کر کے عزیزان محترم، عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ کہ ہم کو اللہ نے یہ اسلام کیوں دیا؟ عام مذہبوں کے نصرانیت تھی، کرسچن تھے، یہودی تھے، کافی تھے، یہ لوگ دین کا کام کرتے تھے دین کے نام پر، آخر اسلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں، اسلام کو جو میں بھیجنے کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی نیا نہیں ہے، اسلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کے آئے، اسلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کے آئے، اسلام تو بابا آدم بھی لے کے آئے تھے۔ جب سے انسان اس کائنات میں ہے تب سے اسلام موجود ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ۔ اور یہ بات اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے باولے ہمارے ملکوں کے اندر ادھر سے ادھر بھونکتے پھرتے ہیں میڈیا کے اندر، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، کتابی شکل میں، جن جاہلوں کو پتہ ہی نہیں آب دست کیسے لیا جائے، طہارت کیسے حاصل کر لی جائے، وہ اتنے عظیم دین کے اوپر زبان کھولتے ہیں جنہیں خود اپنے پاکی اور ناپاکی کا پتہ ہی نہیں، وہ چلے ہیں اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا ہم نے زبان کیا بند کر لی، ذرا ہم نے زبان کیا بند کر لی، زمانہ لب کشائی کر رہا ہے، زمانہ لب کشائی کر رہا، آپ نے زبانیں بند کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زبان کبھی کھولی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے زبان کھولی جائے۔ کسی نے، کسی میڈیا والے نے کسی نقاب پوش عورت سے، جو ان کی اپنی بنائی ہوتی ہے، آج کل سب ریڈی میڈ ہوتا ہے، کھانا بھی ریڈی میڈ، پانی بھی ریڈی میڈ، سب کچھ ریڈی میڈ، کپڑا بھی ریڈی میڈ، اب بیوی بھی ریڈی میڈ مل جاتی ہے آپ ایسے معذرت کے ساتھ، کبھی ڈھونڈنے نہیں نکل جانا کہ ربانی صاحب نے کہا بیوی ریڈی میڈ کہاں ملتی ہے؟ ابھی کوئی جلا پھلا آدمی اپنے بیوی سے کرے گا کیا؟ ڈھونڈتے ہیں میڈیا، تو یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا، ریڈی میڈ آدمی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے، بنی بنائی باتوں کو کسی کو بدچسپاں کرنے کے لیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہر نقاب میں گھومنے والی عورت مسلمان ہے، سمجھو ذرا، ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان ہے، ہر ٹوپی لگانے والا۔ آج کل دہشت گردی، آتنک وادیت آپ کے نام سے منسوب ہو کر، اور آج یاروں نے وہ پیشہ شروع کرا ہے، الزام لگایا، ٹوپی پہن لی، پاجامہ پہن لیا، کرتا پہن لیا، لباس پہن کر کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور نام کس کا آ رہا ہے؟ لوگ کسی کا نام خود وہ کر رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک، کچھ خاص طبقے کے لوگ کر رہے ہیں، اور نام مسلمانوں کا آ رہا ہے۔ جب پکڑے جا رہے ہیں تو جناب علی پتہ نہیں کیسے کیسے نام ایسے آ رہے ہیں جہاں اسلام اور مسلمانوں کا تعلق۔ یہ شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنا تعلق، اپنا نام کم از کم اسلامی رکھا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں اگر انڈونیشیا جیسا حال ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دال کہاں ہے اور آٹا کہاں ہے، ایسے مکس ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ علماء نے، مشائخ نے، مدارس نے یہاں پر کم از کم اس اہمیت کو، اس فرق کو، اس تمیز کو برقرار رکھا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہم زبان دے رہے ہیں، یہ محفل یوں ہی اپنے کانوں کو اور بہت زیادہ خوش ہونے کے لیے نہیں برپا کی گئی، یقیناً خوش ہونا چاہیے، لیکن علمی مجلس ہے، اس کو علم حاصل کیجیے۔ اسلام نیا دین نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی استھاپنا نہیں کی ہے، اس کی بنیاد نہیں ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے اسلام وہاں سے انہوں نے نہیں بنایا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ کری ہے، نہیں، اس کو بنایا اسی ذات نے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے چاند اور سورج کو بنایا،
جس نے ندی اور نالے اور پہاڑ اور درخت پیڑ پودوں کو بنایا، اسی رب نے، اسی اللہ جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، اسی اللہ نے اسلام کو بنایا، اسی اللہ نے انسان کو، منش کو بنایا. اور جب پہلا انسان اس دنیا کے اندر آیا، اس کے ہاتھ میں جو چیز دی اسے دین اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا. وہ دین اسلام بابا آدم سے لے کر جناب علی دھیرے 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 ایک ضعیف روایت کے حساب سے جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس انسانیت کی طرف بھیجے گئے ایک سبق یاد دلانے کے لیے. ایک سبق، ایک مقصد تھا، اور وہی مقصد اسلام کا شروع سے لے کر آج تک تھا، اور انشاءاللہ یہی مقصد قیامت تک ہے. تو سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہنوں میں یہ نوٹ کر لیں، میری ماں بہنوں بیٹیوں بھی، اپنے بچوں کو بھی یہ بتاؤ، یہ اسلام کوئی نیا دین، بولو یہ نیا دین نہیں ہے. اب ایک چیز اور میں دین پہ بات آ گئی، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب میں اور دین میں فرق ہے. بہت سارے ہمارے اپنے بھی غیر شعوری طور پر یا فرق نہ جاننے کی وجہ سے کہتے تھے جی اسلام مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام کوئی مذہب نہیں ہے. ہر کی مذہب نہیں ہے اسلام. اسلام اور مذہب میں فرق ہے. دین میں اور مذہب میں فرق ہے. دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، آسمان سے بھیجا گیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولو دین کہا جاتا ہے. اور مذہب کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے، یا چند سورماؤں کے، یا چند علماء کے، یا چند لیڈروں کے، چاہے سیاسی ہوں، چاہے وہ دینی ہوں، چاہے وہ مذہبی کوئی بھی ہوں، دنیاوی ہوں، ان کے فکر، ان کے سوچ کے مجموعے کو، ان کے سوچ کے ایک انداز کو مذہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے سوچ کا نتیجہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مشرق کی طرف جائیں گے، آپ کی سوچ ہے. ہم نے کہا ہم مشرق کی طرف نہیں جائیں گے، پورب کی طرف نہیں جائیں گے، ہم پچھم کی طرف جائیں گے. ہماری مرضی، ہماری سوچ. دلیل آپ کے پاس بھی ہے، دلیل ہمارے پاس بھی ہے. آپ کو ادھر اچھی ہوائیں کھانے کی ملتی، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کہا ہم پچھم کی طرف جائیں گے، ہمیں وہاں چیزیں. یا آپ مذہب اس کو کہتے ہیں. جس راستے پر انسان اپنے فکر اور اپنی سوچ سے چلتا ہے، وہ 10 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک آدمی کا بھی مذہب ہو سکتا ہے، وہ 10 کے مجموعے ہے اس کے شاگردوں کا بھی وہ ایک مذہب ہو سکتا ہے. تو مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب انسانوں نے بنایا ہوا ہے، اور دین کس نے بنایا؟ یہ بھی رکھیے، ان الدین عند اللہ. اور ان دینوں میں، چاہے وہ دین سماوی ہو، چاہے وہ دین مخترع انسانوں نے خود گڑھا ہو یا اللہ کی طرف منسوب کیا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح فرما دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے بہترین اور دین کے اعتبار سے سب سے اچھا دین کون سا دین ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے. اس میں یہودیت بھی تھی، یہودی بھی خارج ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خرد کیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پیر، فقیر، ملے، مولانا کے فتوے اور ان کے اپنے بنائے ہوئے مذاہب، ان کے وہ پیروکار بن گئے. اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا. اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. قرآن کے اندر لعنت ہوئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان. پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. جس قوم نے بھی نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرایا، نبیوں کے دامن کو چھوڑا، وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. انہیں اللہ نے مٹا دیا اور اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے جوتے کھلوائے، پٹوائے، انہیں غلام بنایا، ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کیونکہ وہ خرد کرنے والی قوم بن گئے تھے. انہیں اللہ رب العزت ذلیل فرما دیا، کسی کو سور بنایا، کسی کو بندر بنایا. اب یہ عذاب تو امت محمدیہ پہ نہیں آ سکتا، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں عذاب الہی کی ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. عزیزان گرامی قدر، اسلام نمبر 1 اللہ کا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام پرانا دین ہے. سارے دین، کوئی کہتا ہے ہم 3000 برس کے، کوئی کہتا 4000 برس کے، کوئی کہتا ہے ہم 500 برس کے، 5000 برس کے. ارے تم 5 نہیں 50,000 برس، پھر بھی تم اسلام کا مقابلہ کر سکتے؟ بولو. اما ضعیف روایت ہی صحیح 1,24,000 انبیاء ہیں آئے، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اسلام کو پھیلایا. ایک نبی کی عمر نبی ہی کی عمر سے ہو.
65-70 ही बरस ले लो, 63 बरस, 65 बरस, 70 बरस ले लो। अगर एक नबी जिंदा रहा बीच में, अब इसको आप मल्टीपल करें, आप जरब दें इसके अंदर 1,24,000 और 70 को जरब दें, कितने हजार बरस बने? बोलिए। बड़े बड़े इसमें हिसाब वाले बैठे हैं, मैथमेटिक्स मास्टर साहब कहाँ हैं? मास्टर साहब जी कितने बरस बने बताएं मास्टर साहब? है जनाब अली 3,000, 4,000, 5,000 नहीं, 90,000 बरस बने तकरीबन। कितने? 90,000 बरस बने। अगर हम, हालांकि ये आंकड़े इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ये फुसफुसी और घिसी पिटी आंकड़ों पर इस्लाम नहीं कायम है। इस्लाम हक़ाइक़ पर कायम है। इस्लाम आपको ये आपके दिमाग को, आपके दिल को अपील करता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। एक अल्लाह काफी है कि 10 अल्लाह काफी? 10 अल्लाह हो ही नहीं सकते। जो खुद पैदा हुआ हो वो दूसरों को पैदा कर सकता? जो खुद जिसको भूख लगती हो, प्यास लगती हो, वो दूसरों को पानी पिला सकता, दूसरों की भूख को मिटा सकता? अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ही कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पूरी अल्लाह की तारीफ है इसके अंदर। हमें इसलिए बनाया गया है। ये बात हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम के मकसद क्या है, इस्लाम का इस दुनिया के अंदर क्या जरूरत है अल्लाह को इस्लाम भेजने की? कौन सी खूबी इस्लाम के अंदर जिसने इंसानियत का बड़ा फायदा पहुंचाया? बहुत मकसद क्या है? आज जब कोई आम आदमी देखता है मुसलमानों को तो कहता है छू है, ऐसे धर्म पर, ऐसे दीन पर। अगर यही इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम जहां हैं वही बेहतर है। क्यों? मुसलमानों का किरदार गंदा, मुसलमानों की छवि बिगड़ गई। मुसलमानों ने अपने दीन इस्लाम का जो रास्ते थे, जो सराते मुस्तकीम था, उसको छोड़ दिया। न कपड़े अच्छे, न अखलाक अच्छे, न जुबान अच्छे, न गलियां अच्छी, न घर अच्छे, सब कुछ। आप कहोगे जी गरीब हैं, गरीबी कोई ये ऐसी बात नहीं है कि गरीबी में आदमी साफ सुथरा नहीं रहता। आपके माहौल में बहुत सारे गरीब गुरबा रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों पे मक्खी भी नहीं बैठती, उनके कपड़े साफ सुथरे रहते हैं। और बहुत सारे मालदार हैं, कपड़े हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बेचारे एक रुमाल लपेट करके इधर उधर घूम रहे हैं, मैले पीछे नहीं, इधर मलिच्छ बने। इस्लाम का इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं। अलगरज कहने का मतलब यह है कि इस्लाम इन तमाम सब चीजों को आपको हुक्म देता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, बेहतरीन से बेहतरीन रोजियां आप खाएं, बेहतरीन से बेहतरीन आप रहें, ताकि आपको देख करके लोग इस्लाम कबूल करें। आपके अखलाक को देख करके इस्लाम को, आप वहीं बैठ कर सिगरेट पियोगे, चाय की दुकान पर जहां गैर मुस्लिम बैठता है वहीं चाय पीता है, वहीं सिगरेट पीता है, पान पिट करके थोकता है, आप भी वहीं गंदगी फैला रहे हो। वहीं आपने अपने मुंह को गटर बनाया हुआ है। अल्लाह ने मुंह दिया था अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए, आपने उसको गटर बनाया हुआ है। आपने अपने फेफड़े को अल्लाह ने गिफ्ट दिया थी, तो संभाल के रखना, उसको आपने कैंसर की आमादगा बनाया हुआ है। आप खुद मर रहे हो, लेकिन आपके अंदर इतनी रवादारी नहीं है कि आप अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करें। सिगरेट मुंह में लेते हुए औरत के बेडरूम में जाते हैं, मेरे बिस्तरे में जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आपका नन्ना मुन्ना बच्चा सांस ले रहा, कहते हैं पीने वाले को उतना नुकसान सिगरेट नहीं पहुंचाता जितना नुकसान धुआं सूंघने वाले को। आप कौन से मुसलमान हैं? आपको देखकर क्यों कोई मुसलमान होगा? आपको इस्लाम की तारीफ का पता नहीं, आपको इस्लाम के महासिन और खूबियों का पता नहीं, आपको इस्लाम का मकसद का पता नहीं, तो आप अपनी जिंदगी का मकसद कैसे पता होगा? जलसे कर लेना, तकरीरें सुना, जुमे को आप यार जुमे को हाजिर होते हो, टोपी शोपी लगाकर माशाअल्लाह, भले 5 वक्त की नमाज ना पढ़ो लेकिन जुमे को पढ़ने के लिए जाते हो। क्यों नहीं आपकी समझ में बात आती? क्या उलमा तकरीर नहीं करते? क्या उलमा इन चीजों को नहीं बयान करते? मैं समझता हूँ उलमा अपना हक अदा कर रहे होंगे और वाकई ये चीजें बयान करते होंगे, लेकिन आप जाते ही आला हजरत कब हैं? जब आलिम अपना 45 मिनट या आधा घंटा जो उसका तकरीर का मौका है, 5 मिनट बाकी रहेगा, जब आप मस्जिद में, हाँ मौलवी साहब 5 मिनट खत्म कर, 5 मिनट में अरबी बोल रहा होता है, जब आप जाते हो क्या समझ में आएगा? जुमे में आप खुद सोते हो, नहीं जाते हो, औरतों को सुला देते हो, वो भी नहीं जाती जुमे के लिए। जो जुमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेहतरीन मीडिया का फरमाया,
ہم ان تمام دنیا کے میڈیا اور ان تمام سب چیزوں کا مقابلہ صرف خطبہ جمعہ سے کر سکتے ہیں اللہ کی قدر. اگر ہم غور سے سمجھیں سنیں سویرے جائیں اللہ کے نبی نے کتنا بہترین میڈیا ہمیں عطا فرمایا, اللہ نے عطا فرمایا. کیا باوضو ہو کر نہا کر خوشبو لگا کر مسواک کر کے آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں اور اتنی بڑی بشارت, اتنی بڑی لالچ سخت چیز ہے, اس لیے لالچ بھی بڑی اعلیٰ دی ہے اللہ کے نبی نے, اور اس کا انعام بھی بڑا اعلیٰ دیا ہوا. کیا جو شخص جمعہ کے دن نہا کر دھو کر خوشبو لگا کر مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا یا داخل ہوگی, یہ بھی ہے مرد ہو یا عورت ہو, جناب اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ معمولی چیز. پھر دوسرا جو داخل ہوگا اسے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. جو تیسرا جائے گا اللہ اسے ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جو چوتھا جائے گا اسے ایک مرغ یا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور جو پانچواں جائے گا اسے انڈا اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا صدقہ کرنے. یہ لالچ کیوں کی گئی ہے پتہ ہے؟ اسی لیے کہ خطیب, اور اخیر میں فرمایا آپ نے کہ جب خطیب گھر سے نکل کر منبر پر بیٹھ جاتا ہے چڑھتا ہے, اس وقت فرشتے جو دروازے پر نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ آ گئے, عبد الرحمان آ گئے, فلانے آ گئے, ٹھکانے آ گئے. جب امام ممبر پہ چڑھتا ہے اس وقت وہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کرتے ہیں اور اگلی صف میں جا کر بیٹھ کر خطیب کا خطبہ ادب اور احترام کے ساتھ. اتنا ادب سکھایا گیا آپ کو کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی بات بھی کر رہا ہے اس کو اگر آپ نے ٹوک دیا, آپ نے صرف یہ کہا چپ, فقد لغا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی لغو کیا, اس نے جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں آپ نے یہ حکم دیا؟ تاکہ امام اور خطیب جو ہفتے بھر کا نچوڑ اور نتیجہ جو اصلاح کی ضرورت ہے آج وہ آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہے, اسے بغور سماعت کرو, سنو اور اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھاؤ اور پھر اس کے اوپر عمل کرو تاکہ معاشرہ بہتری سے بہتری میں سیکھے. ہم کہاں سنتے؟ مولوی صاحب کو بس کسی کو کچھ دیا ہوا بھی نہیں دیا, کھانا پوچھا کہ نہیں پوچھا, مولوی آئے تقریر کرے, خلاص اپنے اپنے گھر اپنے اپنے منزل کی طرف, یا ادھر سنا ادھر سے نکالا, مسجد کے باہر ہی سے سگریٹ نکال کے پینا شروع کر دیا, مسجد کے باہر ہی سے تمباکو نوشی شروع ہو گئی, تمباکو خوری شروع ہو گئی, مسجد کے باہر ہی سے پان کے ڈلے منہ میں بھکا بھک چل رہے ہیں. جناب عالی کیا بنا ہے؟ کیا اسلام ہے؟ اب ہم کون سا بولے کر کے اللہ کا نام ڈال رہے ہیں؟ کون سے اسلام کا آپ پریچے دے رہے ہیں, تعارف کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام لوگوں کو آپ متعارف کروا رہے ہیں؟ کیسے لوگ مسلمان ہوں, کیسے لوگ اسلام کے مقصد کو کیسے جانیں گے جب آپ خود مقصد کو نہیں جانتے؟ اسلام کا ایک مقصد ہے معلوم ہے, اخراج عباد اللہ من عبادت الناس الى عبادت اللہ. یہ صحابہ کا منشور تھا, اللہ کے نبی نے ٹرینڈ کیا تھا اپنے صحابہ کو اس اساس اور بنیاد پر, اور ان کو مقصد بتایا تھا کہ میرے صحابہ تمہارے وفا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت و بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا. اللہ کے بندوں کو بولو غیر اللہ کی عبادت و بندگی سے نکال کر اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف لانا. یہ ہمارا بھی, آپ کا بھی, ہر اس شخص کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, یہ اس کا مقصد ہے اور یہی اسلام کا مقصد ہے. نمبر 1, انسانیت کو امن و سلامتی کا خوگر بنانا, انسانیت کی حفاظت کرنا. آپ ایک گلاس بناتے ہیں, آپ ایک گھڑی بناتے ہیں, آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا, آپ کی جیب میں موبائل ہے, جب آپ نے خریدا ہوگا نیا, اس ڈبے کے ساتھ ایک بک آتی ہے کہ اس کو کیسے حفاظت. اس کمپنی نے باقاعدے ایک چھوٹی سی گھڑی بھی بنائی تو اس کے لیے بک تیار کیا. سب سے پہلے اس کو کیسے چلائیں گے اور کیسے رکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ لمبے مدت تک آپ کا یہ چیز ساتھ دے گی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے اس سے بھی نعوذ باللہ کمتر سمجھے ہوا اپنے؟ اللہ عز و جل نے جب یہ دنیا بنائی, سب کچھ بنائے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی.
1 میٹر یا 1 بالش زمین کے لیے آپ مدد کر دیتے ہیں محترم، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک زمین اتنی قیمتی ہے کہ 1 بالش 1 انچ کے لیے جناب علی مرڈر ہو جاتا ہے، خون ہو جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے جس اللہ نے آپ کو یہ زمین عطا فرمائی ہے، 1 میٹر نہیں، 2 ایکڑ نہیں، 10 ایکڑ نہیں، جو پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پال رہا ہے، اس نے عطا کیا ہے آپ کو۔ اتنی قیمتی چیز ہے، سورج کتنا قیمتی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قیمتی۔ آپ کے منہ میں جناب جو یہ سانس اور آتی اور جاتی، کورونا نے یہ سب کو بتایا ہے، پھیپھڑا کتنا قیمتی ہے جسے آپ سگریٹ پی پی کر کے جلا رہے ہیں، بیڑی پی پی کر کے کینسر کے پیشنٹ بن رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں کو آپ جناب عالی بھر رہے ہیں، اور آپ کا چھوٹا موٹا معصوم بچہ اور آپ کی بیوی معصوم سی آپ کے بغل میں بیٹھی ہوئی، ہے ہی نہیں پیسے، کہاں سے اے سی لگے اور کہاں سے ایئر کنڈیشن آئے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، بیٹھ کر کے بیچاری آپ کے کینسر کے موقع پر پنکھے چل رہی ہے۔ حرام اور حلال ایک طرف رکھیے، آپ اپنی زندگی کا سودا کریں، آپ سوچئے اگر اللہ نے کتنی قیمتی چیز آپ کو عطا کی۔ آپ کسی کو تحفے میں گلاس دے دیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ میں نے اتنا خوبصورت گلاس دیا تھا، یہ توڑ کے لایا ہے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت دل دیا ہے، خوبصورت پھیپھڑے دیے، کلیجے دیے، آپ اسے سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو کھا کھا کر کے آپ اسے کینسر زدہ کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، آپ اپنا خیال کیجیے، اپنے سماج کا، اپنے دین کا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر رحم کرو۔ وہ کہاں چلائے گا بچہ جو بھی معصوم گودوں میں پل رہا ہے، باپ کینسر کا مریض ہے، لوٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بیٹا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ نے یہ زہر کھایا ہے، ہر سگریٹ کی پیکٹ میں، ہر تمباکو سب لکھا ہوا، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بھارت کے اندر کالجز ٹرکوں کے ٹرکس اتر رہے ہیں، ایئرپورٹوں پر ٹرکوں کے ٹرک، شپس کے شپس آ رہے ہیں، جناب علی پکڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کو سیاست کا رنگ دے کر کے سیاسی سرد خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے گجرات کے ساحل پر کتنے کروڑ ٹن ڈرگس پکڑے گئے، کہاں گیا وہ ڈرگس؟ کون سا سودا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ننھے منھے بچوں کے جسموں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اسلام ان تمام ظلم اور ستم کو مٹانے کے لیے ہے۔ اسلام کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، لوگوں کو آج پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، 1000 جس کو ہمارے یہاں کہاوت کہتے ہیں نا، 1000 چوہے کھا کے بلائی کھالا، حج کو کٹ پٹ کر کے ہزاروں کا خون بہا کر بہا رہے ہیں۔ چلے ہیں جناب علی اسلام کے اوپر آواز اٹھانے کہ اسلام قتل کا حکم دیتا، جو اس کو نہ مانے اس کو قتل کر دے۔ ظالموں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام کے بارے میں تم نے یہ نظریہ رکھے، جس اسلام نے دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا، جس اسلام نے تمہیں کپڑا پہننا اور تمہیں پاک و صاف رکھنا سکھایا، جس اسلام نے تمہیں دنیا زندگی کا سلیقہ دیا، اور جس اسلام دینے والے نے تمہیں یہ زمین عطا کی جس کو تم بھولے ہو غدارو، جس اسلام نے تمہیں آسمان دیا، سورج دیا، جس اسلام کے بھیجنے والے نے تمہیں پیدا کیا، پانی کا ایک قطرہ سے ماں کے پیٹ میں گئے، اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تمہارے 10 بچے اس ماں سے پیدا ہوتے ہیں، 10 کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، صورتیں الگ ہوتی ہیں، کلر الگ ہوتے ہیں، رنگ الگ ہوتی ہے، زبان الگ ہوتے ہیں، کوئی ددھیال پہ جاتا ہے، کوئی مامے پہ جاتا ہے، کوئی چاچے پہ جاتا ہے، کوئی تائے پہ جاتا ہے، کوئی خالہ پہ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مشین ایک ہی ہے، ڈائی مشین جناب علی ایک ہی ہے، اور جو میٹیریل را میٹیریل بھی ایک باپ کا ہے بس۔ کہیں دنیا میں کوئی فیکٹری کوئی کمپنی ایسی نہیں بنی کہ را میٹیریل ایک ہو، ڈائی مشین ایک ہو، اور جو چیزیں نکلیں وہ انیک نکلیں، مختلف شکلوں صورتوں میں نکلیں، ایسا کہیں کوئی کمپنی کے اندر موجود نہیں۔ یہ صرف وہ فیکٹری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جسے رحم مادر کہتے ہیں، ماں کا پیٹ کہتے ہیں، جس کے اندر ایک را میٹیریل شادی کے بعد باپ کا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جن کے رنگ، زبان، آنکھ، ہونٹ، کان، قد، قامت، بولنے کے انداز، سوچنے کی فکر تک مختلف ہوتی ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے بولو؟ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا کھاتے ہیں، اتنا پیتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ کون بتائے؟ یہ آپ بتاؤ گے، آپ کلمہ پڑھا ہے، آپ نے لڑائی بھڑائی نہیں کرنی، آپ نے رواداری کو قائم رکھنا۔ آپ اس دنیا کے مسیحا ہیں،
آپ ڈاکٹر ہیں اس دنیا کے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ نے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، آپ اپنے فرض کو سمجھے۔ ایک پولیس والا شراب پی کر کے وردی پہن کر کے بھی بتاؤ، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، کہیں جوتے چپل کھا لیتا اپنے کرتوت سے، ہے کہ نہیں؟ وہ غلط کرتا ہوا پکڑا جاتا، پھر بھی لوگ ہاتھ چھوڑتے اس کو مارتے ہوئے احتیاط کرتے، چھوڑو یار پولیس والا، ہے کہ نہیں؟ وردی کا خیال کرتے۔ اور آج ہمیں نہ وردی ہے، نہ ہمیں شکل و صورت ہے، نہ ہمارا دین ہی ہے، نہ ہمارا کچھ، ہم اپنے دین اسلام سے دور ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ پوری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ اس عظمت اسلام کو سمجھو، اسلام کی عظمت کو سمجھو، اسلام جو میسج دے رہا ہے اس کو سمجھو۔ اسلام کے لانے کا جو مقصد ہے قتل و خون غارت گری نہیں ہے، اسلام کا مقصد لوگوں کو قتل سے بچانا ہے، اسلام کا مقصد چوری چماری سے بچانا ہے، اسلام کا مقصد عزت نفس کو عطا کرنا، اسلام کا مقصد انسانیت کو عظمت عطا کرنا۔ لیکن اس عظمت کو پانے کے لیے رولز ریگولیشن ہے، اس عظمت کو پانے کے لیے، اس رتبے کو پانے کے لیے جناب علی اسی رب کے پاس جس نے تمہیں جان دی ہے، آنکھ دی، کان دی، اسی رب کے پاس وہ عظمت اور مقام موجود ہے، اس نے وہ قانون بنایا ہے اور وہ قانون اپنے قرآن کے اندر میں اس نے داخل کر دیا، اس پورے نظام کو، اس قانون کو قرآن کی شکل میں دیا۔ یہ قرآن ہے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ جیسا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، جس بات سے روکے وہ ضرور کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح سے اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کی غلامی سے جڑیں۔ رب کی قسم ہے کوئی تمہیں ٹیڑھی نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا نا، اس کی آنکھ اس کے حلقوں میں پھٹ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج جو ذرے ذرے کی شکل میں آسمان سے، یہ سب اللہ کی، تلک جنود ربک لا یعلمها الا هو، یہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، آپ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ کی اپنی قیمت کو سمجھیں، اپنی قدر کو سمجھیں، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں اسلام، لا عزت بدون اسلام، اسلام کے بغیر کوئی عزت، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے اپنی نسبت اللہ کی طرف کی ہے تو ہمارا ضروری ہے کہ ہم اللہ کا، اس کے دین کا، اس کے نبی کا تعارف دنیا کے اندر پیش کریں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سب کہتے کہ اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف ہے۔ سب کہیں گے یہ مسلمان ہے، جو ٹوپی پہن لے مسلمان ہے، جو داڑھی بڑھا لے مسلمان ہے، جو اپنا نام عبداللہ عبدالرحمان رکھ لے مسلمان ہے۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کوئی میڈیا والا پوچھتا ہے جناب علی ہمارے ابو مسلمان ہیں۔ ارے تیرے ابو مسلمان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بھی مسلمان ہے؟ ہاں ہاں ہمارے ابو مسلمان، ہمارے امی مسلمان، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ آپ کے بچوں کو، آپ کو خود پتا نہیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، یا آپ اسلام کیوں قبول کیا ہوا آپ نے؟ یہ باپ دادے قبول کر کے آئے ہیں اسی لیے، یا آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اس لیے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر کے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں، آپ بھی اپنے جگہ پر عالم بنیں، آپ ان باتوں کو سمجھیں، سنیں۔ اس اجلاس کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے اولاد کے شریک ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس اسلام کے مفہوم اور معنی کو سمجھیں۔ اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسانی کے ساتھ دو معنی آپ بیان کر دیں گے۔ بھائی اسلام امن و سلامتی کا نام ہے، السلام علیکم، اسلام ہے تمہارے پاس سلامتی ہو، اور ایک معنی ہے اس کا اپنے گردن میں کسی کی عبادت یا کسی کی غلامی کا پٹا لگانا، اس کو اسلام کہتے ہیں، کسی کی فرمانبرداری کریں، ٹھیک، یہ لغت اور ڈکشنری میں۔ لیکن اسلام کے اندر، شرعی اسلام میں، اللہ کے رسول کے ہاں اسلام کا معنی کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھو۔ اسلام کہتے ہیں، انگلیوں پہ گنو، میری ماں بہنوں بیٹھو تم بھی گنو، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پوچھا جائے گا مرنے کے بعد میں، دنیا میں بھی یہی پوچھا جائے گا تو آپ کون سے دین کو مانتے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے اسلام، کیونکہ اور بہت سارے مذاہب ہیں یہاں پہ، آپ اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام کو کیوں مانتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہاں 90% لوگوں کو نہیں معلوم، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ وہ اسلام کہتے ہیں نماز، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج کرے، وہ زکات دے، اسی کو اسلام کا۔
عزیزان گرامی سنو، ککرہوا گھاٹ کے لوگوں، ککرہوا بازار کے لوگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، سنو، اسلام کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا، نمبر ایک، بولو زور سے بولو، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی تابع داری کرنا یا اسی کے حکم کو تسلیم کرنا، ایک اللہ کو ماننا، اس کی تابع داری کرنا، نمبر 2، نمبر 3 اسی کی عبادت کرنا، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اب اس کو اگر اس کے اپوزٹ میں جوڑ لو تو 3 ہی ہوگا، لیکن 4 سمجھنے کے لیے میں یہ معنی اور وضاحت کر دوں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، پارٹنر، ساجیدار نہ بنانا، یہ ہے اسلام۔ سمجھ بات آئی؟ اب کوئی کہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ کی تابع داری نہ کرے۔ اللہ کی تابع داری، اللہ کی تابع داری کیا ہے؟ کہ رسول پر ایمان لاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، یہ تمام تفصیلات ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی تابع داری نہ کرے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، مانو نہ کرے، تو ایسے شخص کو مسلمان کہہ سکتے؟ بولو نہیں کہیں گے۔ چلیں ایک شخص اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تو خیر وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ شرک نہیں کرتا، وہ اپنے مزاج کے حساب سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے کوئی کارکرم کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ عبادت ہے، اسے مسلمان کہیں؟ بولو ہاں، یہ بہت ضروری ہے، یہ الٹا سیدھا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہہ کر کے، تاکہ آپ کہیں بھٹکے نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ واٹ از دس اسلام؟ اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ اسلام کی تعریف یہ ہے ایک اللہ کو ماننا، اسی کی تابع داری کرنا، یعنی حکم کی فرما برداری کرنا، نمبر 3 اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک یہ ضرور رہے گا، یہ نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھیں، درگاہوں کے سجدے بھی کریں، آپ یا اللہ المدد بھی کریں، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب آپ میرا پار بجلی یہ للو پنجو جمن شراتی والا دین نہیں چلے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ نہیں ہے دین، دین کو لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا اسلام کا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا بگڑا ہوا چہرہ، اسلام کے نام پر قلم کا ٹیکا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں مسلمانوں؟ اس کا تعارف پوری دنیا میں پھیلاؤ، تاکہ ہر ملک کا کرسچن ہو، یہودی، جس بھی دھرم اور جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے اچھی طرح سے اسلام کی ڈیفینیشن کا پتہ چل جائے، اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ مسلمان۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ مسلمان۔ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے اسلام۔ اور جو اس کو مانے اسی کو کہتے ہیں مسلمان، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس کو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو نہ مانے اسے مسلمان کہہ سکتے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر اسلام سے باہر ہے۔ اب بات ختم ہے، اس کا تعارف ہر جگہ کروائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس میں اللہ کا تعارف آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ پر ایمان تو نہیں، اللہ ہے کون؟ اللہ کہتے کس کو؟ کیا اللہ وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا اللہ وہ ہے جو پتھر کی مورتیاں ہیں؟ کیا اللہ وہ ہے جو آسمان ہے؟ کیا اللہ ہر نفع بخش چیزوں کے اندر جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ اللہ ہے؟ کیا اللہ وہ ہے جس سے ہمیں نقصان کا خطرہ ہے ہم اس کو پوچھتے وہ اللہ ہے؟ اللہ ہے کون؟ اللہ کون ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن خود قرآن میں اللہ نے فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 خوبیاں جس بھی شے کے اندر موجود ہیں وہ اللہ، اور دعویٰ ہے قرآن کا کہ ایک ذات کے سوا کسی بھی چیز کے اندر اللہ نے یہ 4 خوبیاں نہیں۔ کیا ہے نا؟ قل، اے نبی کہہ دو، آپ کے بعد آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے، آپ کہہ دو اللہ ایک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی،
وہ سوتا نہیں، اسے موت نہیں آئے گی۔ اب جتنے بھی معبودان باطلہ لوگ پرست کر رہے ہیں، چاہے نبیوں کی پوجا کر رہے ہوں، چاہے ولیوں کی پوجا کر رہے ہوں، چاہے پیروں کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے ندیوں کی، چاہے ناموں کی، چاہے کسی سنت کی، کسی فقیر کی، کسی صوفی کی، کسی صافی کی، کسی بہادر کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ بولو، مرنے والا خدا ہو سکتا ہے جو اپنے مصیبتوں کا سمادھان نہ کر سکے، جو اپنی پریشانیوں کو دور نہ کر سکے، وہ تمہاری پریشانیاں کیا گھنٹہ دور کرے؟ باولے نہ بنو، اپنے مالک کے غدار نہ بنو، پہچانو اپنے مالک کا حق۔ جب تم کہو تب تمہیں کہا جائے گا تم روادار ہو، تم وفادار ہو۔ ہم رواداری نبھاتے ہیں، کیوں؟ باوجود کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمیں تم گالیاں دو، ہمیں تو جو بھی چیخو چلاؤ الزام لگاؤ۔ ایک مسلمان کا کلیجہ پہاڑوں سے بھی بڑا، سمندر آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ لیکن یہ عظیم پہاڑ، یہ عظیم سمندر جیسا دل صرف خوش نصیبوں کو ملے گا، تھوڑے دنوں کو نہیں ملے گا۔ ایسا دل بناؤ کہ تمہیں گالیاں بھی دی جائیں، پتھر بھی پھینکے جائیں، تمہارے اوپر الزام بھی لگایا جائے۔ اپنا کردار، اپنا عمل اس طرح سے بنا لو کہ کہنے والا خود شرمندہ ہو جائے، جھوٹا ہو جائے، اور اللہ کے قہر اس کے اوپر نازل ہو جائیں۔ ایسے بنو۔ کیوں تمہیں کوئی لیڈر، کوئی نیتا، کوئی انتخاب، کوئی الیکشن، کوئی تمہیں نجات نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، اچھی طرح سے بات سن لو، نجات صرف وہی دے سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے حق کو پہچانو، اس کا حق اچھی طرح سے ادا کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور اس ملک کے اندر داعی بنو، دعوت دینے والا بنو۔ چلتے پھرتے لوگ آپ کو ہاں یہ ہے سچا مسلمان۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کے نفرت کرے۔ ارے یہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ کون جا؟ میں گیا ایک شہر میں، اسی دلی کے قریب، نام نہیں لوں گا، شادی تھی۔ ہمارے استاد نے کہا چلو شادی ہے، چل کے گھوم کے آتے ہیں۔ چلو، اب استاد ہیں، مدعو ہیں، مہمان ہیں، اب کہاں کھائیں گے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، نہیں جائیں گے تو گھر میں تو کھانا نہیں پکا۔ گئے، ہم بیٹھے تھے ٹیبلوں پر، کیا عالیشان ہو، میدان کے اوپر ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کیا بات ہے، بادشاہوں کا کوئی ٹیبل لگا۔ بیٹھے وہاں پہ شرماتے گھرماتے مہمان تھے۔ اچانک ڈی جے پی جے باجے وجے بجاتے ہوئے لوگ آ رہے ہے نا، گیٹ کے سامنے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا آج کوئی اور بارات ہے؟ کیا غیروں کی بارات ہے کیا کوئی؟ بولے نہیں، غیروں کی نہیں، اپنوں کی یہی آ رہی ہے، یہی آ رہی ہے، ادھر آ رہی ہے۔ وہ میں کہا قاضی صاحب کیا ہو رہا؟ بولے چپ چاپ بیٹھو، دیکھتے ہو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ بارات کے نام پہ ڈھول تاشی کے بارات کیا ہے؟ اس کی کتنی؟ یہ مسلمان ہے، یہ کس کی دین ہے؟ گرگٹ کو دیکھ کے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، تربوزے کو دیکھ کے تربوزہ بدلتا ہے۔ غیروں میں رہ کر تمہارے اندر بھی یہ بدکاریاں اور یہ حرام خوریاں آ گئی۔ بیٹی کا مال کھاتے ہو، فراستوں میں حصے نہیں دیتے، جہیز کے نام پر حرام دیتے ہو، اور وہ بندہ حرام لیتا ہے۔ ہم نے کل پرسوں ایسے ہی سننے میں کسی سے یہ بات آئی کہ جناب لڑکا خود جہیز مانگ رہا۔ ہم نے کہا اس کی گردن نہیں موڑو، قلم کا ٹھیکا ہے، اتنا بے خیر ہے۔ اما جہیز کے لیے تو باپ ہی بدنام تھا، اب بیٹا بھی حریص ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ تم نے یہ بچیاں ہماری، یہ بیٹیاں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت۔ ہمارا ایک مرغی نا، ایک بکری عورت پالتی ہے، تم پالتے ہو، قصائی اگر آئے مانگے نا، واللہ پیسے لے کے دیتے ہو لیکن کلیجہ تمہارا پھٹتا ہے۔ ایک بکری کا بچہ دیتے ہوئے اور ایک باپ 18 برس 17 برس اپنی بیٹی کو پال پوس کر جوان کر کے اپنے خون اور پسینے سے پرورش کر کر پالتا ہے، اور ایک اس کے لیے دولہا، ایک بہترین اچھا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے ارے تم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو تم اس سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہو، اس سے چارپائی کا مطالبہ کرتے ہو، پھر پلنگ کا مطالبہ کرتے ہو، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، سونے چاندی مال اور برچکائی، اور کون سی چکائی، اور اس سے پہلے تیرا جنازہ کیوں نہیں اٹھا؟ تم مر جاتا بغیرت، پیدا کیوں ہوا؟ اس لیے یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں۔ میں بہت رواداریاں، اسلام نے کتنی رواداری رکھی ہے امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، ہر جگہ تعمیر، ہر جگہ الحمدللہ دین اسلام کی ہر شعبے میں تعلیمات موجود ہیں۔
لیکن ہم ہیں کہ جناب شیخ صاحب ہیں، بمبئی کی کمائی ہے، جناب دبئی کی کمائی ہے، جناب کویت کی کمائی، قطر کی کمائی. ہمارے بیٹا دنیا کیا کہے گی، پایا کیا، ابے تجھے ملا کیا؟ بس سامان چاہیے، بھلے بیوی کھٹا رہا ہے، سامان چاہیے. نیک بیویاں ڈھونڈو، تلاش کرو، غریب کے پیسے تم خود مرد ہو، تم خود پیسے لے جاؤ. اس کے جوڑے، اس کے گھوڑے، اس کے چپل، اس کے جوڑے، اس کے مہر، اس کے سونے، اس کے چاندی، سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کا کپڑا، اس کے گھر کا ایک لباس بھی، اس کے گھر کا ایک لباس بھی لینا تمہارے لیے جائز. بولو جائز؟ کہ جائے کہ فقیروں بیڈ روم، ابے مچھلیاں چارپائیاں جو خود سوتا ہے منحوس، اسے بھی بیوی کے گھر سے منگایا. شرم کر یار، شرم. حد ہو گئی واللہ تمہاری نامردی. یہ مرد نہیں ہے، یہ نامرد ہے، زنخہ ہے. اور لوگوں، بہت سارے لوگ باپ کہتے ہیں کیا کریں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، مانتا ہی نہیں ہے. تو ایسے مردود کو تو اپنی بیٹی دیتا کیوں ایسے بھکاری کو؟ اور تم یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے دے دیں گے. اللہ کے ہاں یہ پیسہ جو ہے نا، یہ تقسیم یا تمہارا مال نہیں، یہ اللہ کا مال ہے. اللہ حساب لے گا اس کا. علماء بتائیں گے، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ایک سمندر ہے. ہم جن برائیوں میں، وہ شاید اور کسی کا موضوع ہوگا، وہ بتائے میرا موضوع نہیں ہے وہ بہرا. عزیزان گرامی، ہم پہلے اپنی ان رواداریوں کے تعلیمات سے ہم اپنے معاشرے، اپنے ماحول کو پہلے عادی بنائیں، خود کو عادی بنائیں. باپ اور بیٹے میں، ماں اور بہن بھائی میں، ماں اور بیٹے میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں. اور یہ سمجھیں اسلام کو، اور اس رواداری کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جو انداز ادا کرا. اللہ اکبر. ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہودی ہے، یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الیست انسان، کیا وہ جنازہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. پوری دنیا کے لیے وہ جنازہ انسان نہیں ہے. کہا کہ یہودی ہے، آپ نے مر گیا. لیکن آپ احتراماً اس جنازے کے لیے کیا ہو گئے؟ بولو. اس کو رواداری کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے دروازے پر کوئی غیر مسلم آتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے بھی، مانگنے کے لیے، آپ اسے محبت نہیں بھی ہے تو مانگ کر کے کہیں سے دے دو. یہ ہے رواداری. ضرورت مند تمہارے دروازے پہ آیا، آپ سے کوئی مدد مانگتا وہ مدد کرو. وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی، انسانیت کے ناطے. اسلام ہمارا اتنا روادار ہے کہ کتے تک کو پانی پلانے کو اسلام نے کہا کیا کہ سوائف نے پانی پلا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے جنت عطا کرنے کے گناہوں کو معاف کر. یہ ہے رواداری. ہمیں اس ملک کے اندر جینا ہے تو ہمیں گلے سے گلے ملا کر لے چلیں. ایک بات یاد رکھو، رواداری کا مطلب نہیں ہے، اس کے بھی کچھ دائرے ہیں، کچھ حدود ہیں. یہ نہیں کہ آپ ان کی اپنی بیٹیاں دیں، ان کی بیٹیوں سے لیں. ہرگز رواداری کا مطلب نہیں. رواداری کا مطلب نہیں کہ اماں کو بیوی بنا لو، بیوی کو اماں بنا لو. یہ رواداری نہیں ہے، اس کے کچھ حدود ہیں. رواداری اس طرح سے جس طرح اسلام نے ہم کو بتائی ہے. یہودی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، نبی کائنات اپنی مجلس میں اسے گمشدہ پاتے ہیں، پتا چلا کہ بیمار ہے، گئے اس کی عیادت کے لیے، اور وہاں گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اپنے دعائیں دی اور اسلام پیش کیا. اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لو، محمد جو کہہ رہے ہیں مان لو. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کا مقصد ہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر، اللہ کے غضب سے نکال کر اللہ کی خوشنودی کی طرف لانا. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی اسلام کا مقصد ہے. اور یہی اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ رواداریوں سے حاصل کرنا ہے، محبتوں سے حاصل کرنا ہے، اخوت بھائی چارگی سے حاصل کرنا ہے، نصرت اور حمایت سے حاصل کرنا ہے، اپنے کردار سے حاصل کرنا ہے. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. جو کام کی انسان کا کردار کرے ہے، آپ اپنے کام کیجئے. جگہ جگہ مدارس کے ذریعے سے، آج ماشاءاللہ میں ایک مدرسے میں گیا تھا، کلیت الامین یہاں ہے، وہاں گیا، اور بہر بیچارے ندوی صاحب، ایک مولانا تاج الدین صاحب لے کے گئے. ماشاءاللہ وہاں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. اور ایسے بچیوں کے سینکڑوں ادارے ہونے چاہیے ہمارے پاس، باقاعدہ ان کی تعلیمات، ان کو تعلیم دو. ہندی پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ. اجی انہیں عالمہ بناؤ، فاضلہ بناؤ، حافظہ بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں لائر بناؤ. ہم تو اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، چڑھائی کی عورتوں کے لیے، ان کے لیے کیجئے، ان کو آگے بڑھائیے. ایک لڑکی اگر صحیح رستے پہ آئی، ایک عورت، اللہ نے ام کہا، ام ہے وہ ماں، اس کے اندر گولتا لگا دو، ایک عورت ایک امہ بنتی.
ایک امت کو تعمیر کرتی ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ نے سنا نہیں؟ کس نے ان کی تربیت کی تھی؟ باپ بچپن ہی کے اندر وفات پا گئے تھے. احمد بن حنبل جو آج امام اہل سنت کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. ماں تو جب ماں نیک بنے گی، صالحہ بنے گی، اچھی ہوگی، تو آنے والی کی گود میں جو اولاد سے جو گی کبیرہ ہے. اس لیے آپ جو ہے تعلیم کی طرف دھیان دیں، بچوں کو ہر زبان پڑھائیں. ہر زبان ہماری ہے، کوئی کسی کی زبان نہیں، ہر بھاشا ہماری. بھاشوں کے نام پر کبھی مذہب دین تقسیم نہیں ہونے چاہیے. رنگ و نسل کے نام پر ہر بھاشا اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے مختلف رنگ بنائے، مختلف زبانیں بنائی، مختلف زمینیں، شکل و صورت. ہر بھاشا ہماری ہے. اللہ ہم اس کو سمجھیے اور لوگوں کو قرآن سے متعارف کروائیے، دین سے متعارف کروائیے، تاکہ آپ سے متعارف کریں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کوئی لب اٹھا کے دے گا. اللہ جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ جل ہم سب کی زندگی میں امن و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے دیش، ہمارے بھارت اور جہاں بھی مسلمان اور مسلمان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کے اندر بدماشی اور شرارت اور اس کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانے والوں کو اللہ ہلاک و تباہ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسن جزا. ابھی تک آپ حضرات ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے انتہائی فاضلانہ خطاب کو سماعت فرما رہے تھے. اب بلا تمہید و تاخیر کے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں، اس سے قبل انہی کے ساتھ چل کر کے تشریف لائے عزیزم رامز آفاق سلم اللہ. ابھی چھوٹے ہیں لیکن ان کے ارادے، ان کے عزم بہت بڑے ہیں. میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ایک بہترین نظم پیش کریں. رامز آفاق سلم اللہ. بیٹھے پڑھیں گے. ان کے فوراً بعد ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رامز آفاقی ہے. میں آج آپ لوگ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. فقط تو تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، فقط تو تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا. کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے.
چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں۔ اب آئیے آپ کے محبوب ترین خطیب فضیلت الدکتور حضرت مولانا عبدالغفار سلفی حفظ اللہ کو دعوتی خطاب دوں اس شعر کے ساتھ کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اور اگر ہم روز کھانے سے ہی لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہو جاتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ آئیے فضیلت الدکتور عبدالغفار سلفی حفظ اللہ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ جی بالکل ہو جائے گا شیخ۔